مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا، آباد نہیں کرو گے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ جس مسجد میں 450 سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں بیان کے پار ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے۔ بڑے خطرناک منصوبے ہیں، بڑی خطرناک پلاننگز ہیں، آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے علماء ٹارگٹ اور نشانے پر ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں، بس ایک الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے قانون اور سنویدھان کی روشنی کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بھارت کے کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کو، ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا YKGN لکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے خواجہ غریب نواز۔ میں نے پوچھا YKGN کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز۔ ہمارے ایک بھائی نے کہا نہیں KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں، KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں، اور YKGN کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے کہا بہت صحیح جملہ، اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی ہے۔ غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کہہ رہا ہے۔ کرناٹک کے گلبرگہ میں گیا، وہاں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے یہ بندہ نواز کی مزار ہے، یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا مزار ہے، وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے۔ وہ داتا ہیں، وہ سب کو دیتے ہیں۔ حضرت علی کا نام آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پروگرام مسجد کے لیے ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، مگر میں ایک بات بڑی صاف آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے قاری صاحب آپ کے اس پروگرام میں چندے کے لیے تقریر کر رہے تھے، مسجد کے لیے چندہ کر رہے تھے۔ چندے کے دوران ایک بہت بڑی سی جلیبی آئی اور جلیبی کے اوپر لکھا ہوا ہے 786۔ اس جلیبی کو یہاں اس کی نیلامی لگی، اس کی بولی لگی اور 5500 5,500 روپے میں اس جلیبی کو کسی نے خرید لیا، یا ایک طریقے سے کہہ دیجئے کہ مسجد میں چندہ دے دیا۔ میں آپ سے دو بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ چیز میرے سامنے ہوئی ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا۔ مسجد میں آپ کو چندہ دینا ہے، اس کے لیے یہ طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی سامان کی بولی لگے اور نیلامی ہو اور آپ اس کے ذریعے تعاون کریں، یہ کوئی ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں جس بھائی کو 5,500 روپیہ مسجد میں چندہ دینا ہے وہ آئے اور
سیدھے 5,500 روپیہ چندہ دے دے، یہ طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ 786 اس گنتی کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کا کلیا چک کا علاقہ بہت سارے معاملات میں ابھی بھی دین کی جانکاری اور دین کے علم کے معاملے میں بہت پیچھے۔ ہر سال آپ جلسہ کرا رہے ہیں، میں تو پچھلے 7-8 سالوں سے آ رہا ہوں، مولانا جرجیت صاحب تو یہاں 20-25 برس سے آ رہے ہیں۔ آپ کا علاقہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے کہ صاحب یہاں کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑے سکون کے ساتھ 2-2 گھنٹہ لوگ تقریر سنتے ہیں، بڑی تعریف لوگ کرتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں 2 گھنٹے تقریر سننے کا کیا مطلب ہے اگر آپ کو اتنی بھی جانکاری نہیں ہے کہ 786 اس گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام گنتیوں کا دین نہیں ہے میرے بھائی، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بولتے ہیں، اہل حدیث بولتے ہیں، اور ہمارے جلسے میں 786 ایک جلیبی پر لکھا ہوا ہے، اور اس 786 کی گنتی کو ہم اتنا مقام دے رہے ہیں کہ ہم اس جلیبی کو 5,500 روپے میں خرید رہے ہیں۔ مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ لوگ موبائل کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں 786 اگر لگا ہو، اس موبائل نمبر کو لوگ 50-50 ہزار روپے میں خریدتے ہیں مارکیٹ سے۔ لوگ بائک خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، اگر کار کا نمبر 786 پر ختم ہو رہا ہے، اس نمبر کو خریدنے کے لیے لوگ 1-1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اس 786 کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ نمبر ہے 786۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گنتی 92 ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے مکان کے دروازے پر لکھتے ہیں 786/92، 786/92۔ میرے بھائی اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام میں آپ کسی چیز کی کوئی گنتی بنا دیں، کوئی نمبرنگ سسٹم بنا دیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، گنتی پڑھنے سے آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی کلیا چک میں اور آپ کے اسی مالدہ میں بہت سارے لوگ اپنے مکان اور دکان میں آپ دیکھیے، انہوں نے گھروں میں ایک وہ لگایا ہوا ہے، ایک تغرا لگایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری گنتیاں لکھی ہیں، اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ صاحب یہ تغرا اور یہ اسٹیکر اور یہ چیز جب تک میرے گھر میں ہے میرے گھر میں برکت ہوتی رہے گی۔ میں کہتا ہوں وہ گنتی چھوڑ دو، اگر قرآن کی آیت بھی آپ کے گھر میں لکھی ہے تو برکت نہیں آئے گی۔ قرآن کے لٹکانے سے برکت نہیں ملتی ہے، قرآن کے پڑھنے سے برکت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کو لٹکا لو، اس کو گھر میں فریم کر کے لگا دو، گھر میں شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائی 2 گھنٹہ تقریر اگر آپ سنتے ہیں تو اس تقریر کا کچھ اثر بھی لے کر کے جائیے، صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے ہمیں اڑانا نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے اور مسجد کے لیے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میرے بھائی حضرات بھی بیٹھے ہیں، جتنی طاقت آپ کے اندر ہو آپ یہاں سے اس پروگرام والوں نے مجبوری تھی، مجھ سے جلسے کی تاریخ قاری صاحب نے مانگی، پہلے میں نے 11 تاریخ دی تھی، پھر 11 تاریخ کو میری کچھ مصروفیت تھی، یہ ہوا چلو 18 تاریخ کو رکھ لو۔ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سردی ہوگی۔ کل کے پروگرام میں تو میں نے سنا اور زیادہ سردی تھی، آج تو سردی کم ہے۔ اتنی سردی کے باوجود آپ حضرات ایک بڑی تعداد میں پروگرام میں آئے ہیں، اور میری مائیں بہنیں بھی بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ جذبہ تعریف کے قابل ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جس مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، 2 دن کا پروگرام ہوا ہے، اللہ اس مقصد کو مکمل کرے اور اس مسجد کی تعمیر کو ہم سب کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور شکایت کرنی ہے آپ سے، ہو سکتا ہے میری بات بری لگ رہی ہو، معاف کیجیے، لیکن جو بات میں دیکھتا ہوں جو بری لگے گی میں آپ کے منہ پر بول کے جاؤں گا۔
یہ اسٹیج کی جو رونق ہے یہ بھی مناسب بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ کوئی شادی کا منڈپ نہیں ہے, یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے, یہ دین کی مجلس ہے, یہ قرآن و حدیث یہاں پڑھا جا رہا ہے. آپ کا اسٹیج, آپ کا پروگرام, آپ کا شامیانہ سمپل ہونا چاہیے. اہل حدیث کی پہچان اس کی سادگی سے. اتنا تڑک بھڑک اور اسٹیج کے اوپر اور شامیانے کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, پیسے خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, اپنے اسٹیج کو سمپل بنائیے. یہ پیغام جائے کہ ہاں کلیا چک میں جو پروگرام ہوتا ہے بڑے بہتر طریقے سے, بڑے سمپل طریقے سے, بڑے سادہ طریقے سے وہاں پروگرام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں. میرے بھائیوں, مجھے آج کے پروگرام کے لیے جلسے کے آرگنائزرز نے کوئی موضوع نہیں دیا ہے, کوئی ٹاپک نہیں دیا ہے. میں نے اپنے حساب سے, اپنے دماغ سے میرے ذہن میں ایک بات آئی, ایک ایسا موضوع جس پر اس وقت ہم سب کو بہت زیادہ بولنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. سماج کو کیسے سدھارا جائے, سوسائٹی کو کیسے صحیح کیا جائے, سماج کے اندر جو چیزیں برباد کر رہی ہیں, نشٹ کر رہی ہیں, سماج کو ڈسٹرائے کر رہی ہیں, ان چیزوں کو کیسے سماج سے ختم کیا جائے, اس پر آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے, اس پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے. میرے بھائیوں, سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج صحیح ہو جائے, سماج سدھر جائے, تو پہلے ہمیں اور آپ کو خود کو سدھارنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں سب لوگ سدھر جائیں, لیکن ہم نہ سدھریں. نماز نہ پڑھنے والا باپ بھی یہ چاہتا ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے, نماز نہ پڑھنے والی ماں بھی چاہتی ہے میری بیٹی نمازی بن جائے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. بھائی آپ کو اگر روشنی کرنا ہے تو روشنی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ماچس کی تیلی کو جلانا پڑے گا, پہلے ایک موم بتی کو جلانا پڑے گا. جب ایک موم بتی یا ایک لائٹ جب روشن ہو گئی, اس سے آپ سینکڑوں لائٹ روشن کر سکتے ہیں. شروعات تو کرنی پڑے گی نا, اور وہ شروعات اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. انگریزی میں ایک کہاوت ہے, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. نیکی کی شروعات اپنے گھر سے کی جاتی ہے, اپنے آپ سے کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو, اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والو, اے اپنے آپ کو مومن کہنے والو, مسلمان کہنے والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو, اپنی فیملی کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا اللہ, ہم نے دنیا کی آگ دیکھی ہے. کسی کی دکان میں شارٹ سرکٹ لگ جائے اور آگ لگ جائے, ہم نے دیکھا ہے پوری دکان جل کے راکھ ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے فلسطین کے اندر آگ میں جلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے. اے اللہ, ہم نے دنیا کی آگ تو دیکھی ہے, ہم نے جہنم کی آگ نہیں دیکھی. اے اللہ, جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ. جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی, ڈیزل سے نہیں جلے گی, کوئلے سے نہیں جلے گی, لکڑی سے نہیں جلے گی. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اے اللہ, دنیا میں ایک مجرم کو سزا ہوتی ہے, وہ مجرم جج سے سودے بازی کر لیتا ہے, اچھے وکیل کو ہائر کر کے پولیس والوں سے ساٹھ گانٹ کر لیتا ہے, بڑے بڑے باہوبلی, بڑے بڑے
گنڈا لوگ جیل کے اندر بھی آرام سے اے سی کے کمروں میں رہتے ہیں، اے اللہ کیا جہنم کی جیل میں بھی ساٹھ گانٹھ ہو جائے گی؟ اے اللہ کیا جہنم میں جانے والے بھی رشوت دے دیں گے؟ فرمایا نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے اور جہنم کی جیل کے جو جیلر ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ کسی کے اوپر کوئی دیا نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ ان کو آدیش دے گا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو بچاؤ میرے بھائی۔ ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر کارڈ بھیجا، مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، انشاءاللہ شرکت ہوگی۔ پھر انہوں نے دوسرا میسج کیا، مولانا صاحب آپ کی فیملی کی بھی دعوت ہے، آپ کو پورے پریوار کے ساتھ ہم دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، پورے پریوار کو لے کر کے آئیں گے۔ بچوں سے کہا، بچے خوش ہو گئے، چلو ساتھ میں چلیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں، ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں تو پریوار کو ساتھ میں شامل کر کے کھاتے ہیں، ہم اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس پریوار کو تم شادی میں ساتھ میں لے کے جاتے ہو، گھومنے پھرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو، شاپنگ کرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو، جس پریوار کے لیے تم دن رات قربانی دیتے ہو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ تو بہت بات کی بات ہے، جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہو۔ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ کی بات تو بھی بہت بات میں، اگر ہم کو صرف یہ پتہ لگ جائے ہمارے گھر میں سلنڈر پھٹ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے گھر کے اندر آگ لگ گئی، بچہ اور بیوی خطرے میں، ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا کیوں نہیں کرتے ہو؟ سماج کو سدھارنا ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے پریوار کو بچاؤ۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے پریوار کو بچائے گا، پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی، پورا سماج سدھر جائے گا میرے پیارے ساتھی۔ عبداللہ بن مسعود کو دیکھو، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے وہ قرآن کا 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی آیتیں ان کی زبان پر جاری ہیں۔ مجھے نہیں پتا کلیا چک والوں اور سلطان گنج والوں آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، لیکن نہیں پڑھتے ہو تو اللہ کے واسطے پڑھا کرو۔ میری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جمعہ کے دن جتنے بھی کام ہو، بہت سارے کام ہماری مائیں بہنیں پورے ہفتے میں نہیں کرتی ہیں، جمعہ کے دن کرتی ہیں، واشنگ مشین لگا لیتی ہیں، پورے ہفتے کا کپڑا وہ جمعہ کو دھوتی ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کو جمعہ کے دن زیادہ کام ہوتا ہے، مگر جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی اذان کے پہلے کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران 15 منٹ کا اور 20 منٹ کا ٹائم نکال لو اور سورہ کہف پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرمائے گا، اس کو نور عطا فرمائے گا، اور جب اللہ کا نور ہمیں مل جائے گا تو ایک ہفتے تک ہم اس کی برکت کو محسوس کریں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے ضرور 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، آپ وقت نکال کر کے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیا کرو۔ میری مائیں بہنیں آپ بھی کر لیں، میرے بھائیوں آپ بھی کر لیا کریں، کل جمعہ کا دن ہے، آپ یہ کام ضرور کریں۔ عبداللہ بن مسعود تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز کے دوران سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ کہف پڑھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، جب ان دونوں کا گزر ایک گاؤں کے پاس سے ہوا، جب یہ دونوں ایک گاؤں سے گزرنے لگے
اللہ فرماتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس گاؤں میں گئے تو انہوں نے کھانا مانگا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا۔ گاؤں والے بڑے کنجوس مکھی چوس تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والے بخیل تھے، کنجوس تھے، انہوں نے اس دور کے 2 نبیوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، یہ دونوں تھکے ہارے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے خضر آپ کو یہ دیوار فری میں نہیں ٹھیک کرنی چاہیے تھی، ان کنجوس لوگوں نے ہمیں ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلایا۔ اے خضر اگر آپ کو دیوار ٹھیک کرنا ہی تھا تو اس کی کوئی اجرت لے لیتے، کچھ پیسہ لے لیتے، آپ کو فری میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار ہے، اور اے موسیٰ اس مکان کے دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ چھپایا ہوا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور خزانہ گاؤں کے لوگ لوٹ کے لے کے چلے جاتے۔ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ان بچوں کا خزانہ اگر گاؤں والے لوٹ لیں گے بچوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو جائے گی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ اب یہاں پہ جو بات پوائنٹ کی ہے میرے بھائی بڑے غور سے سنیے گا، یہاں جو پوائنٹ کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ باپ جب نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے نیک باپ کا خزانہ ڈوبنے نہ دیا، نیک باپ کے بچوں کو اس کے خزانے سے محروم نہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا، اس آیت کو پڑھ کر کے عبداللہ بن مسعود رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا ان کا چھوٹا بچہ سو رہا تھا، عبداللہ بن مسعود نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، تیرا باپ رات میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے، اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے، یہ کام یہ راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کا کام تیرا باپ تیرے لیے کر رہا ہے کہ کل تو سکھی رہے، کل تو اللہ کے یہاں بھی نجات پا جائے اور دنیا میں بھی تو چین سے رہے، اے میرے بچے تیرا باپ اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مجھے تیسری بچی پیدا ہوئی، مدرسے میں پڑھا رہا تھا، LIC والا آیا، اس کو کسی نے بتا دیا تو مولانا کو تیسری بیٹی ہوئی، آیا میرے پاس، مولوی صاحب تیسری بیٹی ہوئی ہے، میں نے کہا اب کہنے لگا بیچارہ بڑا افسوس ظاہر کرنے لگا، ارے مولوی صاحب تیسری بیٹی ہو گئی۔ ابھی میں یہاں آیا آپ کے گاؤں میں ایک صاحب کے یہاں کھانا کھایا، میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے کتنے، انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں، کہنے لگے مولوی صاحب ایک بیٹی بھی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بڑا اچھا لگا مجھے یہ سن کر، بیٹی نہیں ہے تو آدمی تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، ورنہ آج حالات تو یہ ہے جس کو 3 بیٹی ہو گئی لوگ بیچارے ترس کھاتے ہیں، ارے یہ تو 3 بیٹیوں کا باپ ہے۔ کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، بیٹی کوئی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کوئی عذاب نہیں ہے، بیٹی کوئی کلنک نہیں ہے۔ اگر 3 بیٹیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ 3 بہترین مقدر لے کر کے آتی ہیں اپنے باپ کے لیے، وہ اپنے باپ کی قسمت کو جگانے کے لیے آتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھی جگہ ان کی شادی کر دے تو وہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اپنے باپ کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے جس کو 2 بیٹیاں ہیں وہ یہ تمنا اور آرزو کرے کہ مجھے 3 بیٹیاں مل جائیں۔ LIC والا مجھے سمجھانے لگا مولوی صاحب یہ پالیسی لے لیجیے،
اتنے پیسے آپ ہر مہینے دیجئے، 20 سال کے بعد جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے گی، شادی کے ٹائم آپ کو بڑا خرچہ ہوگا اور لمبی چوڑی مہنگی شادی آپ کو کرنی پڑے گی، اس وقت آپ کو یہ پیسہ کام دے گا۔ میں نے کہا تم چلے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں تمہاری پالیسی کی۔ آج اپنی اولاد کے لیے آدمی LIC کی پالیسی لے رہا ہے۔ کیوں لے رہا ہے میرے بھائی؟ چنتا ہے، فکر ہے اپنی اولاد کی۔ جس اولاد کے مستقبل کی اتنی فکر ہے، اگر واقعی میں فکر کرتے ہو اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی میرے بھائیوں، تو اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا آپ کے اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہے۔ اگر آپ نیک ہیں، اگر ہم نیک ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، جس طریقے سے ان 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ سماج کو سدھارنا ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر سماج کو سدھارنا ہے، ہمارے بدن میں ہلکی پھلکی سردی زکام اور بخار ہوتا ہے، اور ساتھ میں ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے۔ ابھی تلڈانگا کے ایک بہت مشہور ہماری جماعت کے حاجی جہانگیر صاحب کے یہاں میں دوپہر میں ایک دن ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا۔ مجھے پتہ لگا کئی دن سے وہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کرنے کے لیے میں گیا، اور جب میں ان کے یہاں پہنچا انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک دن اپنے گھر میں چلتے چلتے میں گر گیا تھا، کمر کی ہڈی کریک ہو گئی، بستر پڑ گئے، کئی مہینوں بستر پڑے رہے۔ ظاہر ہے کہ اب ان کو اتنی بڑی بیماری ہو گئی، اب ان کو سردی زکام اگر ہوگا، وہ ڈاکٹر سے سردی زکام کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے، وہ پہلے اپنی ہڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ بڑی بیماری ہے۔ بنارس میں ہمارے ایک رشتہ دار میں بالکل نوجوان لڑکا، 25-30 سال کا نوجوان لڑکا بالکل اچانک بیمار پڑتا ہے، ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، چیک اپ کرایا جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو TB ہو گیا ہے۔ کل تک جو نوجوان چلتا پھرتا نوجوان تھا، آج بستر پڑا ہوا ہے، سوکھ کے لکڑی ہو چکا ہے، سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہے، ایک بڑی خطرناک بیماری TB نام کی اس کو پکڑ چکی ہے۔ بنارسی میں میرا جاننے والا ایک نوجوان لڑکا بلڈ کینسر کا مریض ہوتا ہے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے، پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس بچے کا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں بڑی بیماری ہوتی ہے ہم پہلے اس کا علاج کراتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ سماج کی اگر اصلاح کرنی ہے، سماج کو سدھارنا ہے، سماج کا سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد مانگی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بڑائی بیان کی جائے، اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہمارے پڑوس کا نوجوان لڑکا زنا کر رہا ہے، ہم کو یہ پتہ لگ جائے پڑوسی شراب پی رہا ہے، ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو بلاತ್ಕಾری ہے، یہ تو بدکار ہے، ہم بڑی گھৃণا سے، بڑی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مگر ہمارے پڑوس والا اللہ کو چھوڑ کر کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، پتھر کی شرمگاہ بنا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، شراب پینا غلط کام ہے، زنا کرنا غلط کام ہے، چوری کرنا غلط کام ہے، مگر شرک کرنا سب سے بڑا غلط کام ہے۔ اللہ چوری کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ شراب پینے والے کی مغفرت کر سکتا ہے، مگر شرک کرنے کے بعد جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ او لوگوں جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام کر دی، حرام، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ میرا اللہ
جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو غفار ہے، جو غفور ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، میرا اللہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ مگر وہ غفور الرحیم، وہ رحمت والا پروردگار اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم اور گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا۔ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ مشرک کی معافی نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ مسلمان اس کو ہلکے میں لیتا ہے۔ کتنے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، ان کے لیے شرک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور یونس اور یوسف اور آدم اور نوح کا تذکرہ فرماتا ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے، اگر یہ بھی مشرک ہو جاتے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ پتہ ہے آج آپ کو آج تاریخ کتنی ہے؟ بتاؤ بھائی تاریخ کتنی ہے آج؟ 18۔ میں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کتنی ہے معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے مولوی صاحب۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کب پتہ چلتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب جوڑتے ہیں، آج پہلا روزہ، ہائے ہائے آج دوسرا روزہ، آج تیسرا روزہ۔ رمضان کی برابر یاد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو 28 کو ہی لوگوں کا بس چلے تو وہ عید، 28 کو ہی چاند دیکھ لیں، 28 کو ہی چھت پہ چڑھ جائیں کہ آج چاند نکل جائے، اتنی چنتا ہوتی ہے۔ رجب کی تاریخ آج 6 تاریخ تھی، مغرب کے بعد 7ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ یہ رجب کی جو 7 تاریخ ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ابھی فیس بک کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں کا میسج آیا کہ بمبئی میں جگہ جگہ دکانوں کو بڑا سجایا جا رہا ہے اور بڑے کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں۔ آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، جو غریبوں کو نوازتا ہے اس خواجہ کا عرس ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بھارت کے کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کو، ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا YKGN لکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے خواجہ غریب نواز۔ میں نے پوچھا YKGN کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز۔ ہمارے ایک بھائی نے کہا نہیں KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں، KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں، اور YKGN کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے کہا بہت صحیح جملہ، اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی ہے۔ غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کہہ رہا ہے۔ کرناٹک کے گلبرگہ میں گیا، وہاں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے یہ بندہ نواز کی مزار ہے۔ یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا مزار ہے، وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے۔ وہ داتا ہیں، وہ سب کو دیتے ہیں۔ حضرت علی کا نام آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب یہ تمام بزرگان دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا میں تو ابھی آئے
آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو، جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو، جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو، جن کو دستگیر تم کہتے ہو، جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو، یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا، ان کی بگڑی سننے والا، ان کی بگڑی بنانے والا، ان کو غذا پہنچانے والا، ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا۔ اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے، جو قابل تعریف ہے۔ شرک سے بچاؤ میرے بھائیو اپنے آپ کو۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ۔ اگر نہیں بچاؤ گے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے، باپ نے کبھی شرک نہیں کیا، باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا، باپ نے کبھی مزار پہ قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا، مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے، اس کے بچے، اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لختے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب و گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے، میری اولاد کبھی بت پرستی نہ کرے، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی۔ اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو جہاں تم یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں ہے، جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یہاں توحید ہے کہ نہیں ہے، لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے زندگی بھر اپنی بچی کو شرک سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو غیر اللہ کے چڑھاوے اس کو کھلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے، جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا۔ دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقیدے کی اور توحید کی فکر کرو اور آگے بڑھیے۔ سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو سمجھ گئے آپ، شرک سے بچانا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ایمان سے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا تھا؟ دوسرا رمضان آنے والا ہے، بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکے۔
او لوگو واٹس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسج چیک کرتے ہو اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا, تمہاری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا, تمہارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا. او میری بہنوں, تم انسٹاگرام پر کوئی چیز پوسٹ کر کے دیکھتی ہو ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا. او لوگو, یہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے, یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے. اس قرآن کو تم کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ قرآن کو ہم نے برکت کی کتاب بنا دیا, قرآن کو ہم نے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب بنا دیا. وہ بڑی اچھی ایک نظم ہے, بچوں کے کتاب میں آپ کو مل جائے گی سلیبس میں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں, ہر واز میں سنایا جاتا ہوں. قرآن برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا, طاقوں میں سجا دیا گیا, آنکھوں میں بسا لیا گیا. قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے, قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. او میرے بھائیو, میری بہنوں, آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انواد ہو چکا ہے, قرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے, قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. جو بھاشا آپ کو آتی ہو, جو لینگویج آپ کو آتی ہو, اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو, قرآن کو پڑھا کرو, قرآن پر غور کیا کرو. یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اے لوگو, یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر کریں گے, کہیں یہ کیس ہمارے خلاف نہ پڑ جائے. او لوگو, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے, جو قرآن پر عمل کرتا ہے, اس کو اللہ عزت دیتا ہے, اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی. موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے, ہمارے نوجوانوں کی تو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی, سانس اٹک گئی. ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے, کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے, کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے. اور قرآن ایک ایک مہینہ, ایک ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں, یہ امت قرآن سے دور ہے. قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو, اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے. سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام, سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے. اسی بنگال کے علاقے میں, اسی جھارکھنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے, فجر کی اذان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی اذان ہو رہی ہے. مؤذن چلا چلا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. او لوگو, نماز نیند سے بہتر ہے, او لوگو, نماز نیند سے بہتر ہے. رات بھر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. او لوگو, مسجد آپ بنانے جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مسجد بنا لیجئے, اللہ آپ کو مسجد کی تعمیر کی توفیق دے. مگر یاد رکھنا, اگر آپ نے مسجد بنا لی لیکن مسجد کو نمازیوں سے آباد نہ کیا تو شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا. آباد نہیں کرو گے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں. جس مسجد میں 450 سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا, منہدم کر دیا گیا, اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں بیان کے پار ہیں. بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے. بڑے خطرناک منصوبے ہیں, بڑی خطرناک پلاننگز ہیں. آپ کی مسجدیں, آپ کے مدرسے, آپ کے علماء ٹارگٹ اور نشانے پر ہیں. میرے بھائیوں, میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں, بس ایک الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ
اس ملک کے قانون اور سنویدھان کی روشنی کے اندر، اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجدیں آج بن رہی ہیں، مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، آپ بنگال کے رہنے والے ہیں، میں بنارس یو پی کا رہنے والا، جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بہت بڑی سٹی ہے۔ ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے، مگر آپ یقین کریں آپ کے کلیا چک کے جو حالات ہیں، میرے بنارس کے جو حالات ہیں، ہمارے یو پی کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں۔ اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں، مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے اپنے علاقے میں بہار، بنگال اور یو پی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز وہ عبادت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاۃہ، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ الگ بات ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے، مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کلیا چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ ہے، کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا ویاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وصیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کو تعلق ہے تو نماز کے لیے میرے بھائیوں سارے کام آپ زندگی کے
ایک طرف کر دیجئے، نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، انسان کا دل نماز میں لگ جائے، نماز سے جڑ جائے، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا۔ آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے، پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے، ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے، ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں۔ تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہے، اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے، یا اللہ جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤ، کئی ٹائم کی نماز میری چھوٹ رہی ہے۔ سفر میں حالات ایسے ہو گئے آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، چنتا میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ایک اور بہت بڑی برائی سے سماج کو پاک کرنا ہوگا، اور وہ برائی کیا ہے؟ اس برائی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین کے اندر نئی کوئی چیز نکالی جائے، دین کے اندر کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے نکالا جائے تو وہ کام بدعت ہے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، میرا کلیا چک کے علاقے میں کہیں پروگرام تھا۔ میں مالدہ سے جب کلیا چک کی طرف آنے لگا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سارے راستے بلاک تھے اور مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے اور بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ بج رہے تھے۔ جوان جوان لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی تھیں، بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ پر اللہ کے نبی کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں یہ منظر دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جس نبی نے کبھی میوزک کی آواز کو نہیں سنا، جس نبی نے میوزک کی آواز کو مزمار الشیطان قرار دیا، آج میوزک بجا بجا کے اس نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور بے پردہ نکلنے سے منع کیا، اسی نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، میک اپ لگا کر کے، کریم پاؤڈر لگا کر کے، اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہی ہیں۔ واللہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑی دل کو تکلیف پہنچی۔ یہ کام آپ کے کلیا چک کی مارکیٹ میں نے دیکھا، یہ کام ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کام دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، کس نام پہ؟ نبی کی محبت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ مگر یہ کام 1400 سال پہلے نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کام کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو، اس کا پروف نہ ہو، وہ کام نبی نے نہ کیا ہو، نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں، او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے، امام مالک تو اللہ کے نبی کے 100 سال بعد کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام مالک کہتے ہیں، وہ لوگو جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، فقد زعم ان محمدًا خان الرسالہ، وہ یہ کلیم کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا، اللہ کے نبی نے ادھورا دین پہنچایا،
اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا اور یہ بدعت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی. سوال آتا ہے، مردے کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں اور جتنے مقتدی ہیں سب آمین آمین کر رہے ہیں. سوال آتا ہے مولوی صاحب کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اجتماعی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. مردے کو آپ نے دفنا لیا، فصلوا لہ التثبیت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کرے، لیکن ایک آدمی دعا کر رہا اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں، اس شکل کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کہیں کہیں مردے کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کے وہاں اذان دینے لگتے ہیں، پوری اذان دیتے. پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. تو ہم اس لیے اذان دیتے ہیں، مردے سے ابھی سوال و جواب ہوگا تو شیطان آ کر کے پریشان کرے گا، ہم اذان دے کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں. یہ لاجک نہیں چلے گی میرے بھائی. دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین اپنا دماغ لگانے کا نام نہیں ہے. اگر یہ لاجک صحیح ہوتی تو نبی اور صحابہ کے دور میں بھی دفن کرنے کے بعد لوگ اذان دیتے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے؟ دین لاجک کا نام نہیں ہے. سردی کا موسم ہے، میں نے موزہ پہنا ہے اور یہ کپڑے کا موزہ ہے. مسئلہ یاد رکھو، چمڑے کے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، کپڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں. چمڑے کے موزے کو عربی میں خف کہتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو عربی میں جورب کہتے ہیں. جورب پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، خف پر بھی مسح کرنا ثابت ہے. اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو 24 گھنٹہ، یعنی آج اگر آپ نے مان لیجیے عشاء کی نماز میں آپ نے موزہ پہنا، شرط یہ ہے آپ وضو کر کے موزہ پہنے ہو. وضو کر کے پیر وغیرہ دھل کے آپ نے موزہ پہنا تو کل عشاء کی نماز کے پہلے تک، یعنی کل فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ 4 ٹائم کی نماز آپ موزہ پہنے پڑھ سکتے ہیں. ہر وضو کے ٹائم اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر آپ مسح کر لیں. یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جو گھر پہ ہے. ہاں سفر میں اگر آپ ہیں، جیسے میں بنارس سے آپ کے بنگال میں آیا ہوں تو میرے لیے 3 دن کی چھوٹ ہے. میں اگر آج مسح کر رہا ہوں، آج میں نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو میں اگلے 3 دن تک لگاتار چاہوں، اگر موزہ میں نہیں اتار رہا ہوں تو بغیر پیر دھلے میں موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں. یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے. لیکن آپ غور کریں، ہم جب موزہ پہنتے ہیں موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسح کرتے ہیں ایسے دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسح کر لینا چاہیے. لیکن ہم مسح ہمیشہ اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے. جبکہ ہم موزہ پہن کے جب چلتے ہیں تو جو ڈسٹ ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو دھول ہوتی ہے وہ نیچے لگتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نیچے ہاتھ لگا کر کے دھول کو صاف کریں، مگر ہم اوپر مسح کرتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر دین لاجک کی بنیاد پر ہوتا تو مسح اوپر نہ ہوتا، مسح نیچے ہوتا. لیکن مسح اوپر ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اپنی لاجک کا نام نہیں ہے. میرے بھائیو، آج بہت سارے کام لاجک کے نام پر ہو رہے ہیں. مرنے والا مر گیا، اس کے تیسرے دن بریانی بن رہی ہے، بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے، محلے کے غریبوں کو دی جا رہی. پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیجا ہے. 10ویں دن پھر بریانی پک رہی. پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 10واں ہے. پھر 40ویں دن پھر بریانی بن رہی. پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 40واں ہے. میں کہتا ہوں اپنے باپ کی طرف سے اگر تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، مدرسے کے غریب بچوں کو، تو اس کے لیے تیسرے دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 10ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 40ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال
جیسے شادی کا آدمی اینیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا برتھڈے مناتا ہے، ویسے ہی مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھگا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں۔ تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائی، فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، امت کو ایک کرنا ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا ہے۔ امت ایک کب ہوگی؟ جب اس امت کا پلیٹ فارم ایک ہوگا۔ امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا، واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگو وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو، اس گھڑے کو توڑ دو۔ وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو، اس چارپائی پر نہ بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ او لوگو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگو اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ، ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں۔ ہاں ہم بدعات و خرافات تو نہیں کر سکتے، ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کاٹ سکتے، ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے، لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہیں پر ہاتھ باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا۔ ہم التحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی۔ ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ او لوگو اتنی نفرت نہ پھیلاؤ، یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اس امت کو مزید پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیو آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو، میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا۔ او لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو۔ او لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ او لوگوں مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے۔ فلسطین کے بچے مریں تو کلیہ چک کے مسلمان کو بھی درد ہو، اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ۔ میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ او لوگو آپس میں اتنی محبت
کیا کرو، اتنی ہمدردی کیا کرو، اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے۔ اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے، سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے۔ او لوگو، جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا۔ دنیا کے اور مذہب کے لوگ، ہمارے ہندو بھائی جب ملتے کہتے رام رام، جے شری کرشن، ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سری اکال، ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں، مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان یہ بولتا ہے، دشمن بھی سامنے آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ جب ہم نے سلام کر دیا، ساری نفرت تو ہوا ہو گئی، ساری نفرت تو مٹ گئی۔ جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دشمنی تو میں نے تبھی ختم کر دی کیونکہ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن، میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے۔ اتنی بڑی دعا جب میں نے دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں، او لوگو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے، جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مسلک کا اختلاف ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں، ہم پیار سے، محبت سے، اخلاق سے ان کی ہم اصلاح کریں گے، مگر ہم نفرت کا چورن نہیں بانٹیں گے، ہم نفرت کا پرچار نہیں کریں گے، ہم گلے لگ کر کے محبت کے ساتھ کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ ابھی 2-3 ہفتہ پہلے جمعہ کا خطبہ میں نے اسی کلیا چک میں ایک جگہ پڑتی ہے مالدار پاڑا، وہاں پہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، ٹائم دیا میں نے، لیکن مجبوری آ گئی، میرا پروگرام رات میں کھڑگپور میں تھا، ٹرین سے مجھے صبح وندے بھارت سے ہاوڑا سے آپ کے مالدہ اترنا تھا، ٹرین میری 5 منٹ میں لیٹ پہنچا، مس ہو گئی، میرا جمعہ بھی راستے میں چلا گیا، جمعہ میں نہیں پڑھا پایا۔ کل میرے پاس ایک میسج آیا، اسی مالدار پاڑا کے ایک نوجوان کا میسج آیا، اور اس نے کہیں سے میرا نمبر حاصل کیا، اسی لیے میں نمبر بھی عام طور سے نوجوانوں کو نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچ پایا تو اسی کلیا چک کے اسی علاقے کے ایک نوجوان نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے۔ آپ اپنے مہمان کی، اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ایسے اخلاق کا کیا مطلب؟ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 100 خون معاف ہو جائیں گے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیجئے، مجھے کوئی مہتوپورن بات بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی 2 باتیں ان کو بتاتے ہیں، اور کلیا چک والو، سلطان گنج والو، یہ 2 باتیں اگر آپ نے نوٹ کر لی میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کامیاب ہو جائے گی۔ یہ 2 باتیں اگر آپ نے سیکھ لی، اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلسے میں گئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور مارکیٹ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے کمرے میں بند ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا،
اے ابو ذر، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر لو، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ جب تم کوئی گناہ کر دو، کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر دو، جب تم نیکی کر لو گے تو تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور تیسری چیز، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ برا ویوہار نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی گفتگو کو، اپنے بیہیویئر کو اچھا بناؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ چار پیسے کما لیے تو اکڑا نہ کرو۔ تمہارے پاس بڑے بڑے نیتاؤں سے تمہارا تعلق ہو گیا، تم ایم ایل اے صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم ایم پی صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے لگے، تم پردھان منتری کے ساتھ چلنے لگے، تمہارے اندر اہنکار آ گیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں جا رہا تھا، بہت سارا سامان اس نے لیا تھا، وہ ایک کلی کو تلاش کرنے لگا، کوئی کلی مل جائے، کوئی پورٹر مل جائے میرے سامان کو اٹھانے والا تو مجھے کچھ مدد مل جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا سمپل ڈریس میں ہے، سمجھا یہ کلی کا کام کرتا ہے، کہا بھائی میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس آدمی نے اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھایا، اس کے ساتھ جانے لگا۔ راستے میں جو لوگ دیکھتے تو جو آدمی سامان اٹھائے ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام۔ اب یہ بیچارہ پریشان تھا، سب لوگ اس کو سلام کر رہی ہے کون آدمی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام دیا ہے؟ کہا ارے تم کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں، اور یہ اس شہر کے گورنر ہیں، یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ کہا یا اللہ، مدائن کے گورنر سے میں کلی کا کام کروا رہا ہوں؟ کہا ارے حضرت معاف کیجئے میں نے پہچانا نہیں تھا، جلدی سے یہ سامان اتار دیجئے۔ کہا نہیں، اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا۔ یہ سلمان فارسی کا اخلاق تھا، یہ صحابی کا اخلاق تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا تو جیسے روزے کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، صدقہ خیرات کو تولا جائے گا، ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے یہاں ترازو پر سب سے وزنی، سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق ہوگا۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا دو۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کی ٹاکنگز، آپ کی بھاشا، آپ کا وکتویہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے، اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب تو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو، اور جب تو بولا کر تو بہت چلا کر کے نہ بولا کر، درمیانی آواز میں بولا کر۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہو گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا ہے، کوئی لے نہیں ہوتی ہے، کوئی سر نہیں ہوتا ہے، گدھا بس چلاتا ہے۔ تو چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور آگے بڑھیے۔ ایک بہت بڑی برائی ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں۔ اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اور ہلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، ساری لڑکیوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے لڑکوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پورا کھانا پینا ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ مسلمان کی شادی ہے، مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے،
سینے پر ہاتھ باندھنے والے کی شادی ہے، رفع یدین کرنے والے کی شادی ہے، لیکن ہلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، منگنی کی سیریمنی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے اور سونے کی انگوٹھی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے۔ او لوگو، یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں؟ او لوگو، تم نے اپنے پورے نکاح کو، پورے شادی بیاہ کو آج غیر اسلامی بنا ڈالا، بالکل حرام بنا ڈالا۔ دیکھ لو آپ، 400 باراتی آ کے کھا رہے ہیں، باراتیوں کے الگ نخرے ہیں۔ کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں گوشت نہیں ملا، اس بات پر بارات لوٹ گئی، کہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ باراتی آئے ہیں، غریب لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے 400 باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے، کون سے نبی کی تعلیم ہے، کون سے دین کی تعلیم ہے؟ میرے بھائی، لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے بینک سے لون لینے پر، اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ پکے اہل حدیث علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی جہیز کا لین دین ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، کس کو جہیز دیا میرے بھائی؟ صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے؟ آپ نے بیٹیوں کو بوجھ بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا غریب باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی آئے اور مجھے پھر اپنی بیٹی کے لیے قرضہ لینا پڑے۔ بیٹیوں کو باپ ماں کے پیٹ میں مروا دیتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو آسان کرو میرے بھائی۔ سماج بہت دوسرے طریقے پر جا رہا ہے۔ میں کہیں جاتا ہوں، مجھ سے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ میں ایک ہی قیمتی بات بتاتا ہوں، شادی کے قابل ہو گئے وہ شادی کرو۔ ان کے گارجین سے کہتا ہوں، لڑکیوں کے باپ سے کہتا ہوں، لڑکے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں میری شادی کرا دو، لڑکیاں بیچاری شرماتی ہیں، وہ نہیں کہہ سکتی۔ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 28 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، تم شادی نہیں کرا رہے ہو، کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں، ہمارے برابر کا رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کر دو میرے بھائی، اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کر دو، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو۔ نہیں کراؤ گے، ہوٹلز کھلے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہیں، اور ابھی رپورٹ آئی ہے، ایک ہوٹل کمپنی ہے جو پورے بھارت میں جس کے ہوٹلوں میں زناکاری ہوتی ہے، اس ہوٹل کی کمپنی کا سروے آیا ہے، پورے بھارت میں اس ہوٹل کو سب سے زیادہ حیدرآباد شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور حیدرآباد میں بھی سب سے زیادہ مسلم علاقوں میں یوز ہو رہا ہے۔ آج آپ کی مسلمان لڑکیاں اس راستے پر جا رہی ہیں۔ کرناٹک کی ہویری سے ابھی ایک نیوز آئی، 26 سال کی مسلمان لڑکی 40 سال کے غیر مسلم رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی، بدکاری کرتے ہوئے پائی گئی۔ یہ حالات آپ کی قوم کے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی آج غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے باپ کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کے جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ آپ کے اسی بنگال میں دیکھتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد میں، جامع مسجد میں۔ میں نے پوچھا 10 مسجدوں کے بارے میں، نے پوچھا تو 10 مسجدوں میں سے 3 مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے، 7 مسجد والوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں۔ کیوں انتظام نہیں؟ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس۔ آپ کی شادیاں بتاتی ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ کی فضول خرچی بتاتی ہے بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے لاکھوں کے خرچ بتاتے بہت پیسے ہیں آپ کے پاس۔ اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کی بچیوں کو، اپنی مہیلاؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، میری بات لکھ لو، ہر جمعہ جہاں آپ مسجد میں جمعہ کا انتظام کرتے ہیں وہاں لیڈیز کا ارینجمنٹ کمپلسری، مینڈیٹری ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے۔ آپ عورتوں کا انتظام کیجیے اور گھر کی تمام عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے جائیے، ساس بھی جائے، بہو بھی جائے، بیٹی بھی جائے، ماں بھی جائے۔ ہمارے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، 70 سال کی بوڑھی ماں گھر سے نکلتی ہے تو چادر میں، نقاب میں، برقعے میں نکلتی ہے، اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی، اور 18 سال کی چھوکری نکل رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، لپسٹک لگا کے، میک اپ کر کے، تمام سر سے پیر تک پوری سج کے سنور کے نکل رہی ہے۔ ماں کو پردے کی
شریعت نے پردے کی چھوٹ دی ہے، 60 سال کی عورت ہو جائے، شریعت نے کہا اگر وہ پردہ اتنا نہ بھی کرے تو چلے گا، جس کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، اور 60 سال والی جو بوڑھی اماں ہے وہ بیچاری پردہ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سماج کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج آج دشت ہو رہا ہے، سماج آج گندا ہو رہا ہے، اور اس سماج کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اگر بیوی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، شوہر کہاں مر گیا؟ اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، باپ کہاں مر گیا؟ اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، بھائی کہاں مر گیا؟ میں بتاؤں کہاں مر گیا؟ وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے، وہ باپ خود مارکیٹ میں بیٹھ کے بیڑی کا دھواں اڑا رہا ہے، اور وہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے کر کے نمائش کرا رہا ہے اس کے حسن کی۔ میرے بھائیوں، آپ کو غیرت مند بننا پڑے گا، آپ کو حیادار بننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدی، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔ مگر یہاں پہ رک جائیے، اگر ماں باپ کو کوئی صحیح بات پر آپ دکھ دے رہے ہیں، مطلب بلا وجہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، شادی ہو گئی، اب ساس یہ طے کر رہی ہے کہ عورت کو کب مائکے جانا ہے کب نہیں جانا ہے، یہ کون سا اصول ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا اصول ہے؟ کتنے گھروں میں ساس یہ بھی طے کرتی ہے کہ بہو کو کب نہانا چاہیے کب نہیں نہانا چاہیے، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہو بیچاری اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی، وہاں نند الگ پہرا دے رہی ہے، ساس الگ پہرا دے رہی ہے۔ اب وہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میں نکاح کر کے لایا ہوں، یہ میری مرضی سے مائکے جائے گی، میری مرضی سے آئے گی، اب وہاں پہ ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ صحیح بات پر جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے، اگر اس بات پر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں پہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرے۔ لیکن ہاں، بلا وجہ اگر کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور اپنے عیش و آرام پر خوب خرچ کر رہا ہے، ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے، باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 2، والمرأة المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی ہو، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی، اور مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی، اور مردوں کی شکل صورت اپنانے والی، مردانہ چال چلنے والی لڑکی۔ اور نمبر 3، الدیوس، وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو، اور اس بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو مرد اگر بے غیرت ہے تو صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے، مرد بھی ذمہ دار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دلہن کے کمرے میں کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے ہر پوز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہر اینگل سے وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی جوان لڑکیاں دلہن کے آس پاس بیٹھی ہیں، اور یہ ویڈیو کیمرہ والا بیچارہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ اور یہ اس شادی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے دے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ جس نکاح میں آپ نے مولوی سے نکاح پڑھوانے کے علاوہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کیا، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ جس نکاح کی بنیاد بے حیائی پر ہے، جس نکاح کی بنیاد حرام کاموں پر ہے، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نتیجہ یہ ہے، شادی کم ہو رہی ہے، طلاق زیادہ ہو رہا ہے، شادی کم ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں، کیونکہ برکت ختم ہو رہی ہے۔ رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں، اچھی اچھی لڑکیاں، دیندار لڑکیاں، آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتی ہے؟ رشتہ تو بہت اچھا تھا، لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا، تھوڑا سانولی تھی۔ ارے اللہ کی بندی، یہ کوئی سانولی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی کالی ہے، یہ رنگ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے، اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے نا۔ کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں، ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، تو کیا اس سانولی لڑکی بیچاری اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ بیچاری پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟
ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجیکٹ کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے جب سمے سیما پار ہو جاتی ہے وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہیں. آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھیے میرے بھائی, کوئی لڑکی کوئی عورت بیوہ ہو گئی, اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا, 1 سال کا بچہ ہے, بیوہ ہو گئی. اب سماج کیا کہتا ہے صاحب, ارے عورت ہے بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ, دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ. ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی, اس کی جوانی, اس کی عزت, اس کی خواہشات, اس کی ڈیزائرز, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا. مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا. جو لڑکیاں, جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی, جوانی میں مطلقہ ہو گئی, ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے, غلط راستے وہ چنیں گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, شادی بیاہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کو ترجیح دیجیے. میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں, اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے, میں چٹائی پر سو لوں گا, میری حیثیت ہوگی میں فرنیچر کا انتظام کروں گا, میں بیڈ کا انتظام کروں گا, میری حیثیت ہوگی میں ریفریجریٹر گھر میں لاؤں گا, ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارا کر لوں گا, مگر مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی فریج نہیں چاہیے, مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے. اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دیندار بیوی لا کے دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. او لوگو, دنیا کی سب سے بڑی دولت 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. قلبًا شاکرا, ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کر لو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً, اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ. تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ, جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے. دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی, آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اور اس کو دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, دیندار لڑکی کو ترجیح دو, کامیاب ہو جاؤ. آج حالات یہ ہے میرے بھائی, 8-8, 9-9 سال کے بچے اور بچیاں, ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز, وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں, وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں, وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں. جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے, جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئیں, ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے. اور حالات یہ ہے, ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑھی, دلی میں 8 سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا, لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں, لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے. حالات یہ ہیں, باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے, بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, اب دھیرے دھیرے دنیا محسوس کر رہی ہے, دنیا محسوس کر رہی ہے سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا. اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے, زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے. اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں, 12-10 سال کا لڑکا ہو گیا, 10 سال کی لڑکی ہوگی, بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا لڑکی ہو گئے, بستر الگ کر دو. لڑکی کو مینسز آنے لگے, لڑکی بالغ ہو گئی, جوان ہو گئی, گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے. جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا مت رہنے دو, اکیلا مت رہنے دو. تمہاری خالہ کا لڑکا, تمہارے ماموں کا لڑکا, تمہارے کاکا کا لڑکا, تمہارے تایا کا لڑکا, یہ سب تمہارے لیے غیر محرم ہے. میری بہنوں, جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو, اپنی خالہ کے, اپنے تایا کے, اپنے ماموں کے, اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو. میری بہنوں, آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے, آپ کے شوہر کا بھائی ہے. بھابھی اگر دیور کو ہنسی مذاق
میں زیادہ چھوٹ دے گی، اگر بھابھی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابھی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے، اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ فلموں کا دور ہے، یہ ویب سیریز کا دور ہے، یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے۔ اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے۔ بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائیں، باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں۔ شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے، کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں، شیطان کب کس کے ہمارے رگوں میں، ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے، اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آ جائے میرے بھائیوں، گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ، ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف برائیاں۔ ہمارا نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے، ہمارا نوجوان آج راتوں میں 2-3 بجے تک ناجائز بات چیت میں لگا ہوا ہے، ہمارا نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس امت کا کیپٹل آپ ہیں، اس امت کا سرمایہ آپ ہیں، اس امت کی امید آپ ہیں۔ اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا، اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا، اگر آپ نے غلط اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا، کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں، نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اس سماج کو آپ کچھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج کے لوگ ہو، تمہیں دنیا کے لیے کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تم سماج کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کا کلیان کرنے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو نجات دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہو۔ میرے نوجوانوں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنے کرتویہ کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ جوانی کے ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا۔ میری نوجوان بہنوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی میں جتنا آپ سجدہ کر لیں گے، جتنی نماز پڑھ لیں گے، جتنا اللہ کو راضی کر لیں گے، کل 50-60 سال کے ہونے کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے۔ بہت ساری حسرتیں لے کے دنیا سے جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں کے انتقال کو ابھی 3 سال ہو رہے ہیں۔ 2020 میں میری ماں کا انتقال ہوا۔ ماں کا سپنا تھا حج کرنے کا۔ لاک ڈاؤن کے پہلے ماں کے حج کا فارم بھرا۔ میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ عمرہ کر لو، ماں عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ حج کا فارم بھرا گیا، جس سال حج کا فارم بھرا گیا اسی سال حج کینسل ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، اور اگلے سال پھر بھی لاک ڈاؤن لگا رہا، اور اگلے سال بھی حج کا فارم نہیں بھرا گیا، اور اس کے اگلے سال ہی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ سپنا، یہ حسرت، یہ خواہش لیے ہوئے میری ماں چلی گئی۔ یہ خواہش لیے ہوئے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں، ابھی کر لو۔ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی اولاد چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، جاؤ چند پیسے خرچ کرو، عمرہ کرو، اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا مانگو، اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ عمرہ کر لو، حج کی طاقت ہے، حج کر لو، جوانی میں عبادت کر لو۔ واللہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے 70 سال کے 60 سال کے بوڑھوں کو، جب وہ حج کرنے گئے، وہ بیچارے ویل چیئر پہ دوسرے ان کو طواف کرا رہے ہیں، وہ بیچارے ہوٹل سے حرم میں جانے کی طاقت نہیں ہے، وہ کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ روتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں نماز پڑھی ہوتی، ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا، ہم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اپنی غریبی کے آنے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے سمے کی قدر کرو اپنے ویست ہونے سے پہلے۔ اور 5ویں چیز، وحیاتک قبل موتک، اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو۔ میرے نوجوانوں، اس امت کو بڑی امیدیں ہیں، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے سماج کی اصلاح کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ وراثت میں جس کا جو حق ہے وہ دے دو۔ آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی وراثت کی حقدار ہیں۔
جو پراپرٹی آپ نے بنائی ہے، جو زمین آپ نے خریدی ہے، جو پیسہ آپ نے کمایا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں۔ بیٹیوں کو آپ نے جہیز دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں آپ کی پراپرٹی کی وارث نہیں بنیں گی۔ اور بھائیوں سے کہتا ہوں، باپ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی بہنوں کو ان کی پراپرٹی میں، ان کے باپ کے ترکے میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کی گردن پکڑے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کیا آپ کی گردن پکڑی جائے گی۔ اللہ نے وراثت کا مسئلہ جب بیان کیا تو قرآن میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، میرے بندو یہ وراثت کے جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ وراثت کے سلسلے میں اگر آپ نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وراثت کو صحیح طریقے سے جو حقدار ہیں ان کو دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تم لوگوں کا حق ان کو دے دو ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو وراثت کو صحیح طریقے سے بانٹ دو۔ اور آخری چیز بیان کر کے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں۔ اسی کلیا چک کے علاقے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو ہر سال بردر فلاں بردر فلاں بردر فلاں کو بلایا جاتا ہے، علماء کو نہیں بلاتے، بردرز کو بلاتے ہیں۔ کیوں؟ بردرز کی فین فالوئنگ زیادہ ہے۔ فلاں بردر صاحب ہیں، وہ فیس بک کے اوپر لائیو کوسچن آنسر کرتے ہیں، لوگوں کے سوال کا لائیو جواب دیتے ہیں۔ اتنا لائیو تو علماء بھی جواب نہیں دیتے۔ میرے بھائی، علماء کی جگہ بردرز نہیں لے سکتے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے اور علماء کی جگہ آپ نے جاہلوں کو علماء کا مقام دے رکھا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہلوں کو، جن کو عربی زبان نہیں آتی، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے۔ اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے۔ آپ کے بنگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا، وہ بھنگی، وہ صفائی کرمچاری، اس کی سیلری آج 18,000 ہے تو وہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری 30 سے 35,000 کی جائے۔ اور یہاں ہمارے مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا اور جمعہ کا خطبہ دینے والا ہمارا امام، ہمارا خطیب، اس کی تنخواہ 5,000 6,000، بڑی مشکل سے کہیں بڑے دل دریا والے لوگ ہیں تو 10,000۔ یہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ہمارے علماء کے لیے ہماری مسجدوں میں اتنی چھوٹی سی کوٹری بنائی جاتی ہے کہ عالم صاحب اکیلے رہیں، پریوار کے ساتھ نہ رہنے پائیں۔ عالم صاحب کا پریوار کہاں رہتا ہے؟ بہار میں، جھارکھنڈ میں۔ عالم صاحب مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اور پریوار کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے تو اس امام صاحب کو، اس عالم صاحب کو کیوں نہیں ہے؟ ان کے بچے اپنے باپ کے جیتے جی یتیم کیوں بنے ہیں؟ ان کی بیوی اپنے شوہر کے جیتے جی بیوہ کیوں بنی ہے؟ اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اپنے علماء کا خیال رکھو میرے بھائی، اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ ان کو اتنی تنخواہ کم سے کم دو وہ عزت کی دال روٹی کما سکیں، وہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ اور جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کراؤ، وہ مقام کسی غیر عالم کو مت دو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا۔ حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب سارے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خوب فتویٰ دیں گے۔
آپ کے بنگال میں جاہل مفتیوں کی بڑی بھرمار ہے، جس کے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، بہت بڑا علامہ بن گیا صاحب۔ اس کے سبسکرائبر کی تعداد اور یوٹیوب چینل پر اس کو لائک کرنے والوں کے، اس کے فالوورز کی تعداد کے حساب سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا علامہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب پر فالوورز اور ویورز کی تعداد کے حساب سے۔ میں یوٹیوب چینل والے موجود ہیں، میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، ان کا کام صرف اپنی ویورشپ بڑھانا ہے۔ یہ ویورشپ بڑھانے کے لیے کتنے یوٹیوب چینلز والوں کو میں جانتا ہوں، میری تقریر کے اوپر وہ تھمبنیل لگاتے ہیں، واللہ مجھے دیکھ کے شرم آتی ہے۔ مجھے ڈیلی لوگ واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، مولانا آپ کی تقریر پر دیکھیں یہ تھمبنیل لگایا۔ ابھی رام مندر کا مسئلہ چل رہا ہے، میں نے کسی تقریر میں ایک لفظ ہی رام مندر پر نہیں بولا ہے، لیکن رام مندر پر عبدالغفار صاحب بھڑکے، مولانا عبدالغفار صاحب نے یہ بولا وہ بولا۔ کتنے چینل والوں نے فرضی آڈیو میں کچھ ہے، تقریر کچھ ہے، تھمبنیل پہ انہوں نے رام مندر لگایا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، میں ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، سارے مسئلے لوگوں کو پتا ہے، پھر بھی یہ چینل والے باز نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ویورشپ کے حساب سے اور لائک کرنے والوں کے حساب سے علم طے نہیں ہوتا ہے۔ آپ مستند علماء، آپ کے علاقے کے، بنگال کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے جو اوتھینٹک علماء ہیں، جن کی عمریں گزری ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے میں، ان سے آپ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، ان سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کیجئے، ان سے فتویٰ پوچھئے۔ جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب انتقال کر گئے۔ دھیرے دھیرے دیکھیے، ابھی مولانا اشرف الحق رحمانی صاحب بیمار چل رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہماری جماعت کے بزرگ علماء ہیں، جو حقیقت میں عالم ہیں، وہ دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کتنے علماء دنیا سے چلے گئے اور کتنے علماء بیمار ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء سے جڑ کے رہیے، اور جب دنیا میں کوئی میٹر ہو جائے، ہر میٹر پر اپنی رائے مت دیجیے، فیس بک پر ہر میٹر پر فتویٰ مت جھاڑیے۔ آپ کے علماء اندھے نہیں ہیں، آپ کے علماء بہرے نہیں ہیں۔ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کے علماء کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ ان کی رائے کا انتظار کیجئے، ان کے موقف کا انتظار کیجئے، ان کا اسٹینڈ کیا ہے۔ ہر مسئلے میں آپ کودنے کی کوشش مت کیجئے۔ اپنے نوجوانوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ، جو قوم اپنے علماء سے اپنا تعلق توڑے گی، وہ قوم نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی رہے گی۔ تو یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے تھیں۔ یہ ایک پرچی آئی ہے، آخر میں کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کریں گے۔ روزہ رکھ کر کے کوئی شخص ٹیکا یا انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں؟ نارمل ٹیکا، نارمل انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں۔ جو انجیکشن طاقت کا ہے، جو آپ کے بدن کو طاقت دے رہا ہے، طاقت کا انجیکشن آپ روزے کی حالت میں نہیں لگوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غذا کا کام کر رہا ہے، وہ آپ کے بدن کو غذا پہنچا رہا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جیسے ہم منہ سے غذا نہیں لے سکتے، ایسے کسی بھی باڈی کے طریقے سے ہم غذا اندر نہیں پہنچاتے۔ لیکن دوا ہے تو دوا کے طور پہ نارمل انجیکشن ہم لے سکتے ہیں۔ فی الحال سماج میں بھائی بہن اور دوستوں کو لے کر شادی کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ایسا دیکھنا شریعت میں کتنا حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے، مناسب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مان لیجئے کہ لڑکے کا باپ جا رہا ہے، لڑکی کی ماں جا رہی ہے، تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو لیڈیز ہیں وہ دیکھ لیں۔ چائے ناشتہ جو آ رہا ہے، مہمان نوازی کے طور پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں سارے لوگ جو گئے ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ لیکن لڑکی کو دکھانے کا جو کام ہے وہ صرف لیڈیز کو دکھایا جائے، کیونکہ ابھی ہونے والا سسر بھی ابھی ہونے والا سسر ہے، ابھی وہ سسر ہوا نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے، شریعت کے حساب سے مناسب یہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لڑکی کو دیکھنے کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ ابھی وہ لڑکی ان سب کے لیے غیر محرم ہے۔ روزہ رکھ کر خون دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں، اگر آپ کا جسم الاؤ کرتا ہے روزہ رکھنے، اگر اس سے کوئی کمزوری آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی اس لائق ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ خون دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر باڈی اس کے لائق ہے، خون دینے کے لائق، تو دیا جا سکتا ہے۔ کون سی گفتگو کو غیبت کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کسی کی بھی کوئی برائی آپ بیان کریں وہ غیبت ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کا برائی بیان کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ سامنے والا سدھر جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے سے تو وہ نہیں سدھرے گا۔ ہاں، اگر کوئی برائی ایسی ہے کسی کے اندر کہ اس کی برائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی چور ہے، لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو الرٹ کریں آپ کہ بھائی صاحب دیکھو وہ چور ہے، وہ تمہارے گھر میں آئے تو بچ کے رہنا، وہ چوری کرتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔
کسی کے فتنے سے لوگوں کو بچانا، کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانا یہ غیبت نہیں ہے، لیکن کسی کی پرسنل برائی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو پرسنل ہے اور بری ہے، تو آپ لوگوں سے چرچا مت کیجیے، آپ اس سے پرسنل میں مل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ دوسروں سے اس کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا، یہ غیبت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو بھی آپ ہم بس اسی کے لیے تو اعلان کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں پروگرام، یہ 2 روز کا پروگرام مسجد کے تعاون کے لیے ہوا ہے۔ آپ حضرات جو بھی دے کر کے آپ جا سکتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جاتے جاتے رات کے اس آخری وقت میں